گوری کوی اپنی بیٹی کی خوب پٹائی کر رہی تھی چمچ سے، اور اس کا بیٹا جگو خوب ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اور مارو ماں، اور مارو اسے، خوب اچھی طرح مارو، بڑی اتراتی ہے، ہا 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 ہا۔ اور گوری کوی خوب مار رہی تھی اپنی بیٹی کو اس بات پر کہ اس نے جگو کی چاکلیٹ کیوں کھائی، حالانکہ جگو نے جھوٹ بولا تھا اور چاکلیٹ اس نے خود کھائی تھی۔ اور سندری کہتی ہے، ماں میں نے نہیں کھائی اس کی چاکلیٹ، یہ بھائی نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن گوری کوی تو بالکل بھی اعتبار نہیں کرتی اپنی بیٹی کا، وہ صرف اپنے بیٹے کی بات کا ہی اعتبار کرتی ہے۔ پھر اگلے دن وہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے، میری ماں مجھے بالکل پیار نہیں کرتی، میرے بھائی کو پیار کرتی ہے۔ اسی طرح جب گوری سڑک پار کرتی تو اپنے بیٹے کو اپنا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کراتی، اور بیچاری سندری پیچھے پیچھے ہی آتی اور اپنے بیٹے کے لیے خوب ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے لیتی، اور سندری بیچاری منہ دیکھتی رہتی۔ گوری کوی بیٹی سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی، وہ تو صرف بیٹوں سے پیار کرتی تھی، اور جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ بہت غصے میں تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، گوری کوی اس کو پھینک بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن سندری جب باہر سے دانا لے کر آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی ایک برے آوارہ پنچھی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ گھر آ کر وہ کہتی ہے، ماں بھائی آوارہ پنچھی کے ساتھ بیٹھا تھا، اور کالو کوا کہتا ہے، ماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو ککو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ماں کہتی ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹی، تم میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہو، چلو جاؤ بھائی کو جلدی سے کھانا لا کر دو گرم کر کے۔ اور جگو کہتا ہے، ماں مجھے آج چاول کھانے ہیں۔ اور پھر گوری کہتی ہے، سندری جلدی کرو، تم نے سنا نہیں، جگو کو بھوک لگی ہے۔ اسی طرح بہت سارے دن گزر جاتے ہیں، سندری کوی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے اور جگو بھی، اور گوری کوی بیمار ہو جاتی ہے۔ ٹونی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، گوری تم نے ساری زندگی ناانصافی کی، اپنی بیٹی کو برا سمجھا اور بیٹے کو اچھا، اب تم بہت بیمار ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب تم انصاف کرنا، یہ گھر دونوں میں برابر کا تقسیم کرنا۔ لیکن گوری کہتی ہے، میں ذرا سی بیمار ہوں، مر نہیں رہی ابھی جب میں تقسیم کروں گی تو گھر تو میرے جگو کا ہی ہوگا نا۔ اور ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے ہیں تو گوری کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ گوری جگو کو بلاتی ہے اور گھر کے کاغذات دیتی ہے اور کہتی ہے، جگو یہ کاغذات لو، اب یہ گھر تمہارا ہے۔ جگو کہتا ہے، ہاں مزہ آ گیا۔ اور سندری کہتی ہے، بھائی مما کی طبیعت خراب ہے۔ پھر اگلے دن گوری دوائی لینے کے لیے بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو جگو پیچھے سے گھر کے کاغذات اٹھا کر نکل جاتا ہے۔ جب گوری آتی ہے تو سندری کہتی ہے، مما بھائی گھر کے کاغذات لے گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ گھر بیچ دے گا۔ گوری کہتی ہے، ہر وقت تو اس پر الزام لگاتی رہتی ہے، بیچ دے گا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، ابھی واپس آتا ہے تو میں بھی بات کرتی ہوں، تو جا یہاں سے، برتن دھو۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ بجتا ہے تو وہ آوارہ پنچھی وہاں پر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ گھر خالی کرو، مجھے جگو نے یہ گھر بیچ دیا ہے اور خود دوسرے ملک میں نکل گیا ہے، مجھے ابھی کے ابھی گھر خالی چاہیے، جہاں مرضی جاؤ۔ اور گوری کہتی ہے، ارے کیسے بیچ دیا، لیکن وہ نہیں مانتا۔ پھر گوری اور سندری اپنا کچھ سامان اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک جگہ گوری تھک جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتی ہے اور کچھ ریسٹ کرنے کے لیے رکتی ہے، تو سندری کہتی ہے، مما آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے گھر بناؤں گی، آپ یہاں ریسٹ کرو۔ اور وہ تنکے اکٹھے کرنے کے لیے اڑ جاتی ہے۔ سندری وہاں بیٹھ کر روتی ہے کہ جس بیٹی کو اس نے پوری زندگی برا سمجھا، آج وہی اس کے لیے گھر بنانے چلی ہے۔ اور پھر سندری شام تک گھر بنا دیتی ہے اور گوری اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتی ہے۔ سندری اس کے لیے کھانا بھی لاتی ہے اور کہتی ہے، لو ماں کھانا کھاؤ۔ اور سندری کہتی ہے کہ میں کتنی غلط تھی، میں نے ہمیشہ بیٹے کو اچھا سمجھا اور اپنی بیٹی کو برا سمجھا، آج میری بیٹی ہی میرے کام آئی ہے اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا سب کچھ لوٹ کر۔ پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو لائک کرنا، ضرور کرنا اور ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟